السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعاخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے درخت بگول کے بارے میں، کہ جس کو کیکر بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں عربک گم ٹری کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اسی کو مغیلہ بھی کہتے ہیں۔ بر صغیر پاکستان ہندوستان کے اندر یہ درخت بڑی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی جو اونچائی ہے یہ 5 سے 10 میٹر تک یہ بلند ہوتا ہے اور گھنا سایہ دار درخت ہے۔ ببول کے پھول، اس کے پتے، اس کی پھلیاں، اس کی چھال اور اس کی لکڑی یہ بیک وقت میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور بعض ایسے نسخہ جات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ بیک وقت یہ پانچوں جو انگ ہیں، اس کے یہ پانچوں اجزاء جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ہر خاص و عام کی پہنچ میں ہے، اس لیے اس کو غریب کا حکیم درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے میڈیشنل خواص رکھے ہوئے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مزاج اگر دیکھا جائے تو اس کا مزاج دوسرے درجے کے اندر سرد خشک مزاج کا یہ حامل ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ اس کے استعمال کن کن بیماریوں کے اندر کیا جا سکتا ہے، اس میں خواص کون کون سے ہیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی جو باریک ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ مسواک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جو نہ صرف یہ کہ دانتوں کو صاف کرنے کے کام آتی ہیں بلکہ دانتوں کو چمکدار بھی بناتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کو مضبوط بھی کرتی ہیں۔ دانتوں سے خون آنا یا مسوڑوں سے خون اور پیپ وغیرہ آنا میں یہ مسواک جو ہے وہ انتہائی مفید سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر مسواک نہ کی جائے تو اس کی چھال کو منہ کے اندر رکھ کر چبانے سے وہی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ مسواک سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے اور دانتوں سے نکلنے والے خون اور پیپ کو ختم کرتی ہے اور دانتوں کو چمکدار کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے منجنوں کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی درخت کیکر کی چھال کو قابض ہونے کی وجہ سے اسہال اور پیچش کے علاج کے لیے اس کو صفوف بنا کر پاؤڈر بنا کر کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح درخت کیکر کے یہ جو 5 اجزاء ہیں، یا ان میں سے کیکر کی پھلیاں لے لیں یا پھر اس کے تازہ جو کونپلیں نکلتی ہیں ان کو سائے میں خشک کر کے مختلف امراض کے اندر استعمال کروایا جاتا ہے۔ مثلا رکت منی کے اندر یہ بہترین دعا ہے۔ وہ مریض کے جن کے اندر منی بہت پتلی ہوتی ہے اور وہ منی کو گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس درخت کے ان اجزاء کو مغلظ منی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صورت انزال کے مریض جو ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا سمجھی جاتی ہے۔ احتلام کے مریضوں کے لیے بھی یہ ایک بہترین دعا ہے۔ سوزاک کے مریضوں کے لیے بھی اس کا استعمال جو ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جریان منی کے مریضوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں میں مرض سیلان الرحم یعنی لیکوریا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تازہ کونپلوں کو توڑ کر اس کو زیرہ اور غنچہ انار کے ساتھ پانی میں پیس کر وہ بچے جن کے پیچش کسی چیز سے نہ رکتے ہوں، اس کے استعمال سے ان کے یہ پیس کر پانی ان کو پلایا جائے تو اس کے استعمال سے ان کے پیچش وغیرہ جو رک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر درخت کیکر جو ہے اس کی چھال کو خشک کر کے پاؤڈر کر کے لکڑی کو پاؤڈر کر کے اس کی ان زخموں پر چھڑکا جائے جو اچھے نہ ہو رہے ہوں تو اس کے چھڑکنے سے وہ درخت زخم جو ہیں جسم کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا استعمال اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی کے اندر اگر جلن ہوتی ہو، سوزش ہو، تو درخت کیکر کی چھال کو پانی میں بوائل کر کے پلایا جائے تو پیشاب کی سوزش جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین درخت ہے کہ ہم جس کو اپنے آس پاس ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے ہم بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، مگر وہ لوگ مثلاً وہ لوگ کہ جن کے منہ کے اندر ہمیشہ چھالے نکلے رہتے ہیں، دانے نکلے رہتے ہیں، اگر وہ درخت کیکر کے پھول لے کر ان کو منہ میں رکھ کے چبائیں تو ان کے منہ کے چھالے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر درخت کیکر کے پھول کا موسم نہ ہو تو درخت کیکر کی جو چھال ہے اس کے چبانے سے بھی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مقدار خوراک کی طرف کہ ہم کتنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 سے 7 ماشاء تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ اس کے کسی بھی حصے کو استعمال کیا جائے تو مختلف امراض کے اندر یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔
اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔